اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج چونکہ جمعرات ہیں نماز کے کچھ مسائل رہ گئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم آج مکمل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جمعرات کو بھی ترجمہ ہی کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ تشہد کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے۔ تشہد بیٹھنا کیسے ہے، دونوں تشہد اور ان کی کیفیت، ہاتھ کہاں کہاں پہ رکھ سکتے ہیں، انگلی کا اشارہ اور حرکت، یہ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب درود کے بعد آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دعا میں کوشش کرو، درود پڑھنا ہے، درود کے بعد دعا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس نے درود پڑھا نہیں اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے نماز میں دعا میں جلدی کی ہے، اسے چاہیے تھا کہ پہلے درود پڑھتا، اس کے بعد دعا کرتا تاکہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا میں درود بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ عام دعا بھی جب کریں نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ درود کے بعد دعا کون سی پڑھنی چاہیے یہ بھی آپ درست کر لیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم یہی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم سب یہی پڑھتے ہیں، یہی سنی ہم نے۔ قرآن مجید میں یہ دعا موجود ہے، بڑی پیاری دعا ہے، لیکن یاد رکھنا تشہد میں یہ دعا حدیث میں نہیں لکھی کہ تشہد میں آپ علیہ السلام نے پڑھی۔ اگر کسی کے پاس حدیث ہے تو ضرور پیش فرمائیں تاکہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ تشہد میں وہ دعائیں پڑھیں جو مسنون ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ پہلے وہ دعائیں، اس کے بعد کوئی اگلی دعا پوچھے، ہم سے دعا پوچھے جی موسیٰ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لینی چاہیے، رب اجعلنی فلاں 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 پڑھ لینی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، گزارش یہ ہے کہ درود کے بعد پہلے وہ دعا پڑھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہر موقع کی دعائیں سنائی، سکھائی ہیں۔ جہاں پہ رب اجعلنی پڑھنا ہے وہاں پہ وہ پڑھیں گے، جہاں پہ ربنا آتنا پڑھنا ہے وہاں پہ وہ پڑھیں گے۔ تو جہاں تشہد ہے، تشہد کے بعد درود، درود کے بعد جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ علیہ السلام نے سکھائی ہیں کہ یہاں پہ اس موقع پہ کون کون سی دعا پڑھنی ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ بھی یاد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دعا میں کوشش کرو، ٹھیک ہے، وہ دعا پڑھ لیں، اس کے بعد اگر مزید آپ کا کچھ مانگنے کو دل چاہتا ہے تو مزید کر لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا پڑھ لیں یا اور کو پڑھ لیں، لیکن پہلے وہ دعائیں پڑھیں جو آپ علیہ السلام نے پڑھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کون سی پڑھی ہیں؟ سب سے اہم دعا نوٹ کر لیں، یہ غالباً ابو داؤد میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ جب تو تشہد سے فارغ ہو جائے فاستعیذ باللہ من اربع، تو 4 چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے 4 چیزوں سے۔ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ ومن عذاب القبر، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے۔ ومن فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں، بعد حدیث میں کچھ الفاظ زائد بھی ہیں، کچھ الفاظ زائد بھی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، گناہ سے تاوان سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ہام کا چٹی پڑ جائے۔ تو یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے تشہد میں سکھائی ہے۔ کتنی چیزوں سے پناہ مانگنی ہے؟ 4 چیزوں سے۔ مختلف الفاظ ہیں، بعض احادیث میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پہلے ہے، بعض میں جہنم پہلے ہے۔ جون سی آپ نے یاد کی ہے مسنون
وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے جہنم میں مت پھینکنا۔ ومن عذاب القبر، اور اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ عذاب قبر جو بڑے ہی خطرناک عذاب ہے، یوں سمجھے کہ قیامت کی پہلی سیڑھی اور پہلی گھاٹی ہے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامت، جو بندہ فوت ہو جائے اس کی قیامت تو شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے قبر کے متعلق فرمایا تھا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه فما بعده ایسر، اگر پہلے اس منزل میں کامیاب ہو تو قیامت کو بھی کامیاب ہو۔ وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، اور اگر قبر کے سکندے میں پھنس گئے تو آگے تمہارے لیے سخت سخت عذاب ہے۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ ومن عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ومن فتنۃ المسیح دجال، دجال کے فتنے سے۔ دجال کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے نوح علیہ السلام تک، ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہر نبی نے ڈرایا ہے، ہر نبی نے۔ وہ کتنا خطرناک فرشتہ ہوگا، کتنا خطرناک وہ فتنہ ہوگا کہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ مسیح دجال، مسیح جو کیا نام ہے، دجل کرنے والا، دجال، دجل سے بہت زیادہ دجل کرنے والا، تو اس کے فتنے سے اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور یہ موقع ملا انشاءاللہ کہ یہ دجال کی بھی وضاحت کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا کچھ بتلایا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک جزیرے میں دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے ساتھ، جب ان کی کشتی سمندر میں ایک طوفان میں پھنس گئی تھی، اس سے باتیں بھی ہوئی تھی، اور وہاں پہ ان کے دل میں آیا تھا کہ ہم محمد علیہ السلام سے بھاگتے رہے، ہم ان کا کلمہ نہ پڑھتے رہے، تو یہ جو ہے دجال، اس نے بھی بتایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی آئیں گے مدینہ میں، یہ حق اور سچ ہے۔ جب واپس آئے آ کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی کچھ اس کے متعلق بتلایا تھا کہ یہودیوں کے گھر یہ پیدا ہوگا اور اس کی ماں کے گھر 20 سے 30 سال تک اولاد نہیں ہوگی، اور یہ ایسا بچہ ہوگا کہ والدین کو کبھی اس نے نفع نہیں دیا ہوگا۔ اور بعض صحابہ ابن سیاد یا ابن صاف کو جو ہے وہ دجال سمجھتے رہے، بلکہ بعض نبی کے سامنے کہتے بھی تھے قسم کھا کے یہ وہی دجال ہے، کیونکہ واقعے کے بعد وہ غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ کبھی مسلمانوں کو ملا نہیں۔ خیر یہ لمبی چوڑی باتیں ہیں، کافی اس کے لیے وقت چاہیے، جب کبھی آگے ذکر آئے تو ہم تفصیل ترجمے میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اتنا بڑا فتنہ ہے، ہر پیغمبر نے اس سے ڈرایا ہے۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور زندگی کا لوگ اتنا گھبراتے ہیں زندگی سے بار بار تنگ آ کے موت کو قبول کر لیتے ہیں، موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ زندگی میں جتنے فتنے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں ان فتنوں سے بچانا۔ اور موت کا فتنہ یہ تو بہت طویل ایک موضوع ہے کہ موت کا فتنہ کیا ہے، کہ چند الفاظ میں ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کے وقت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب کرے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، اللہ زندہ رکھنا اسلام پہ، جب موت آئے کلمہ توحید نصیب فرمانا۔ موت کا فتنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان کی موت آئی تو سارے کا سارا دین انہوں نے اس پہ پانی پھیر دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے رہے، جب موت آئی تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ بہت بڑا تاجر تھا کپڑے کا، تو ہر وقت تجارت اس کے ذہن میں سوار ہی رہتی۔ موت کے وقت اسے کہا گیا کلمہ پڑھ لے، تو وہ کہتا ہے ہاں لٹھا اتنے روپے میٹر، کاٹن اتنے روپے میٹر، فلاں اتنے روپے میٹر،
اسی حالت میں اس کی روح پرواز ہوگی۔ ایک شخص کے موت کا وقت آیا، کچھ واقعات کے امام صاحبی نے کبائر میں بھی ذکر کیے ہیں اس حوالے سے۔ ایک شخص کی موت کا وقت آیا، شراب کا عادی تھا، لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا چھوڑو کلمے کو بھائی، شراب کا ایک دو گھونٹ لگا دو ذرا مزہ بن جائے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک شخص جو ایک مجاہد تھا، ایک کمانڈر تھا اسلامی فوج کا، لیکن جب اس کی موت آئی تو کس حالت میں آئی؟ اسلام بھی چھوڑ چکا تھا، ایک عورت کے ساتھ اس کا وہ تعلق تھا، وہ عیسائی تھی، اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے مذہب کو بھی چھوڑ دیا اور عیسائیت پہ مرا۔ یہ ہے موت کا فتنہ، کتنی بری موت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ دوسری طرف دیکھیں، امام اللہ آپ کا بھلا کرے الرازی کا واقعہ ہے کہ جن کو موت کے وقت ان کے ساتھی آئے اور آ کے تو کلمے کی تلقین کی، کس طرح تلقین بھی اس طرح کی کہ حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کی، اور حدیث کا جو سند ہے راویوں کے نام انہوں نے اس میں وہ خلط ملط کرنا شروع کر دیا۔ اب امام صاحب لیٹے ہوئے ہیں تو سوچا کہ یہ حدیث دونوں نے پڑھنے کی کوشش کیا، لیکن راوی جو حدیث بیان کرنے والے اساتذہ ہیں انہی کے نام صحیح نہیں لے سکے۔ فوراً کہا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا گیا۔ صدقے اور قربان جائیں اپنے بڑوں پہ، اپنے اسلاف پہ۔ حدیث کا کتنا احترام تھا کہ موت کے قریب ہے، بیماری کی شدت ہے، پھر بھی لیٹ کے حدیث نہیں سنائی۔ کہا نہیں، مجھے اٹھ کے بٹھاؤ، میں بیٹھ کے تمہیں حدیث سناؤں گا۔ جب ان کو بٹھا دیا فوراً حدیث پڑھنے شروع کی۔ حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر، پوری انہوں نے سند پیش کی۔ تو سند پیش کرنے کے بعد معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ۔ پوری حدیث پیش کرنے کے بعد جب لا الہ الا اللہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ جب اتنی حدیث پڑھی لا الہ الا اللہ، یہ الا اللہ کی ہاں زبان سے نکلی، وہیں پہ روح پرواز کر گئی۔ یہ موت ہے۔ اللہ ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ ہمیں بھی موت کے وقت کی کلمہ توحید نصیب فرمانا۔ تو یہ زندگی اور موت کا فتنہ، تو یہ چار چیزیں کم از کم اس سے پناہ مانگیں، یہ بڑی پیاری دعا ہے، بہت سارے فتنوں سے آپ کو بچائے گی۔ تو جن کو یاد ہے بڑی اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد وہ ضرور اس دعا کو یاد کر لیں۔ ہم اس کے الفاظ دہرا دیتے ہیں، کوئی ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم، بول گیا ہمیں بھی، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ بڑی پیاری دعا ہے، اور ہم نے جو ہے نا سب سے مختصر وہ آپ کو سنائی ہے۔ اگر کسی بھائی نے وہ لمبی یاد کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ انہوں نے یہ یاد کی ہوئی ہے، یہ بھی درست ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور جو دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ بھی کہ اے اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم۔ فرمایا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میں نے تو ظلم کیا لیکن گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک،
بس تو بخش دے مجھے، اپنی طرف سے مغفرت کا پروانہ میرے لیے جاری کر دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پہ رحم کر، تو بڑا ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری ایک اور جو مجھے بڑی ہی پسند ہے دعا، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت، اے اللہ جو میں نے اگلے گناہ کیے، جو پچھلے کیے، جو اعلانیہ کیے، جو چھپکے کیے، جو میں نے اسراف کیا، زیادتیاں کی، وما انت عالم بہ منی، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے میرے گناہوں کو، اور میں وما انت عالم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، تو ہی ہے کہ آگے کرنے والا، تو ہی ہے پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے بخشنے والا۔ تو بڑی پیاری دعا ہے یہ تیسری دعا مسنون، یہ آپ یاد کریں انشاءاللہ، اس سے بھی بڑے سارے فوائد ملیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی دل چاہتا ہے تو مزید دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلام پھیرنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اس حوالے سے کچھ باتیں، ایک تو یہ ہے کہ نمازی کی نگاہیں، بعض ساتھی نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہوتی، آپ کا جو نگاہیں تھی وہ سجدے کی جگہ پہ ہوتی۔ پھر تشہد میں جب آپ بیٹھتے تو آپ کی جو نگاہیں تھی وہ انگلی کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی، مانا جہاں پہ انگلی کا اشارہ وہاں پہ آپ کی نگاہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح اور بھی کچھ، تو معنی یہ حدیث کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، نماز میں آنکھیں بند کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات امام صاحب بھول جاتے ہیں، ہمارے ساتھی پریشان ہوئے رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ وہ بعض جگہ پہ دیکھا گیا ہے، امام صاحب نے کھڑے ہونا تھا، امام صاحب بیٹھ گئے، پیچھے مقتدی ہیں وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ، یوں کہہ کے تو ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور بعض جگہ پہ امام صاحب نے بیٹھنا تھا، وہ کھڑے ہو گئے غلطی سے، مقتدی پیچھے رکن التحیات التحیات۔ اچھا، اور اگلی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب کہتے ہیں کی ہے تو اتنے نہیں سو پہ لگنے لگتا، وہ مگر پنڈ گئے لو، امام صاحب بول نہیں سکتے، بھول سکتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، ان کی بھی بھول چوک معاف کیا کریں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ 4 رکعتیں پڑھانی تھی ظہر کی، 2 پڑھا دی اور پڑھا کے باہر آ گئے۔ ایک صحابی آئے جن کا نام ہے ذوالیدین، لمبے ہاتھ تھے، پیار سے نبی علیہ السلام کہتے رہے، او بھائی اتھا لیا۔ یہ بعض روایات میں ذوالذنین کے الفاظ بھی ہیں، کنا والے بڑے کان تھے۔ تو وہ آئے، اللہ کے نبی آپ کو سیرت الصلاۃ والنسیۃ، آپ بھول گئے ہیں، یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ فرمایا نا میں بھولا ہوں نا، نماز کم ہوئی ہے۔ کہا نہیں، آج کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ اچھا، اور صحابہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ کہتا ہے نبی صحیح کہتا ہے۔ واپس گئے، جا کے آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں جو رہ گئی تھی وہ پڑھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر غلطی لگ گئی اس کے بعد بات کر لی لہٰذا نئے سے نماز پڑھنی پڑے گی، غلط ہے، یہ حدیث بتلاتی ہے آپ وہیں سے شروع کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے درمیان میں باتیں بھی کی ہیں، اس کے باوجود جو رہ گئی تھی صرف وہی دہرائی ہے، لہذا جو رہ گئی ہے صرف وہی دہرائی جائے گی۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، انسا، میں بھی بھولتا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ بتلا رہے ہیں، انسا، میں بھی بھولتا ہوں، کما تنسون، جس طرح تم بھولتے ہو۔ فَإِذَا نَسِيتُ، پس جب میں بھول جاؤں، فَذَكِّرُونِی، تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اب یاد کیسے کروانا؟ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، تسبیح رجال کے لیے، تسبیح نساء کے لیے، تسبیح مردوں کے لیے۔ مانا امام بھول جائے تو مرد کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، کیا کہیں گے؟ تسبیح کریں سبحان اللہ۔ تو اگر عورتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ امام صاحب بھول گئے، مردوں کو نہیں پتہ چلا، تو عورتیں کیا کہیں گی؟ تسبیح للنساء، یہ تسبیح یہ جو ہے الٹا ہاتھ، اس کی پشت پہ یہ ہاتھ مارے گی تاکہ امام صاحب کو پتہ چل جائے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یعنی یہ تالی کی آواز سے، یہ تالی کی آواز سے جو ہے نا امام صاحب کو وہ بتلائیں گی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
طریقہ بتلایا ہے کہ ایمان کو لقمہ کس طرح دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ساتھیوں کے سوال ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ جمعرات کو بھی ہماری ترجمے کی ہی کلاس ہوا کرے گی۔ تو اگر کوئی مسائل رہ گئے ہیں یا کوئی اس کے علاوہ ساتھی پوچھنا چاہیں تو کلاس کے بعد آگے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اللہ اس مجلس کو ہمارے لیے قیامت کے دن باعث نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔